لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. بینکوں میں لکھا ہوتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. اب پتہ نہیں لکھا ہوتا نہیں ہوتا, پہلے بہت لکھا ہوتا تھا. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, ہمارے پاس, یعنی اپنا اکاؤنٹ کھول کے ہمارے پاس سیو کر لیں. آپ کے کل کام آئے گا, ہمارے آج ہی کام آ جائے گا. وہ آپ کے کل کی فکر کر رہے ہیں لیکن اپنی آج کی فکر کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہے راکٹ سائنس. یہ سمجھنے کے لیے بہت ڈیپ میں جا کے آپ کو سوچنا پڑے گا. دنیا اسی کا نام ہے. اسلام کیا کہتا ہے بھائی؟ اسلام یہ کہتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. لیکن کل کا مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے, وہ کل یقینی ہے. اور بچائیے کا مقصد یہ نہیں بینکوں میں رکھ دو. بچائیے کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات کرو. اپنی قبر کے لیے بھی پیسہ بچاؤ, سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو. سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہدیہ آیا, کوئی کھانے پینے کی چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں گھر تشریف لائے. سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا حسب عادت, حسب معمول نہیں. سمجھ رہے ہو؟ کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا نہیں. پھر فرمایا کہ ہاں کہیں سے کچھ ہدیہ آئے تھے, یعنی ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, البتہ کہیں سے کچھ کھانے کی چیز ہدیہ آئی تھی, وہ میں نے صدقہ کر دی. اندازہ لگاؤ یار, گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور کھانے کی چیز کیا کی جا رہی ہے؟ بولو, صدقہ. فرمایا تھوڑی سی بچا لی ہے, کچھ کھر تھے بکری کے یا کچھ اس طرح کی کوئی سری تھی. فرمایا تھوڑی سی بچا لی ہے میں نے, وہ بچ گئی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اور آپ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ میٹر گھومتا کہ نہیں گھومتا؟ سب سے پہلے تو میٹر یہ گھومتا کہ گھر میں ویسے ہی کھانے کو نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بینک والے کیا کہتے؟ بچائیے کل کام آئے گا. آپ نے بچایا کیوں نہیں؟ صدقہ کیوں کیا آپ نے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب کل تو کچھ بھی کام نہیں آ رہا, یعنی شام کے وقت کھانے کے وقت تو کچھ چیز ہی نہیں ہے کھانے کو. دوسری ہمیں بڑا اشکال یہ ہوتا کہ ایک تو گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں, اوپر سے کچھ آیا تو اس میں سے بھی آدھا صدقہ, تھوڑا سا بچا لیا. تو میرے اور آپ کے کیا جذبات ہوتے؟ آدمی کو ٹائم پہ گھر میں کھانا نہ ملے, میٹر کیسا گھومتا ہے کہ نہیں گھومتا؟ خواتین کو اکثر شکایت ہوتی ہے ہمارے میاں بڑے بد اخلاق ہیں. دیکھو میں بھی کسی کا میاں ہوں, جب ٹائم پہ کھانا نہ ملے اور بھوک لگ رہی ہو نا تو کھوپڑی بولو سب مسلمانوں کی گھومتی ہے. یہ کامن مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ جب بھوک لگ رہی ہو اور آپ نے گھر میں کھانے کا بتا, میرے ساتھ تو مسئلہ ہی مجھے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کس گھر میں کھانا ہے, کیونکہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کدھر جائے گا, یہ کدھر کو ٹن مارے گا. تو میں نے بتا بھی دیا ہو کہ گھر میں کھانا بنا لو, میں آؤں, بھوک لگ رہی ہو اور کھانا نہ ملے تو بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں بھائی. کھوپڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیونکہ بھوک لگ رہی ہے. اور پھر غصہ اس لیے بھی آ جاتا ہے آدمی کو کہ اس کی وجہ سے آگے کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا ہے. کھانا ٹائم پہ ملے, گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کرو, پھر آگے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے وہ بھی میٹنگ لیٹ ہو جائے گی, جتنے سارے کام ہیں ڈیلے ہوتے چلے جائیں گے, اس لیے بھی کھوپڑی گھومتی ہے. بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں, اللہ ہمیں بھی با اخلاق بنا دے, نبی جیسے اخلاق دیتے ہمیں بھی. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو بھائی, بھوک کی حالت میں. اور نبی کی بھوک کی حالت وہ نہیں تھی جو میری اور آپ کی بھوک کی حالت ہے. ہماری بھوک ہوتی ہے صبح 2 پراٹھے کھائے ہوئے ہیں, دوپہر لنچ کا ٹائم ہے, بھوک بھی کنفرم نہیں ہے کہ محسوس سی ہو رہی ہے کہ شاید بھوک لگ رہی ہو, اس پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھوک تھی نا وہ ایسے نہیں تھی. وہ کئی وقتوں کے فاقوں کے بعد جو آپ کی بھوک تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کہا کرتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
اس کنڈیشن میں نبی گھر میں آ رہے ہیں, سیدہ عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کچھ کھانے کو ہے, اور جواب مل رہا ہے کہ کچھ آیا تھا لیکن میں نے زیادہ صدقہ کر دیا, یہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. اور نبی کو غصہ بولو نہیں آ رہا, بلکہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں, اے عائشہ تم جو کہہ رہی ہو یہ تھوڑا سا باقی ہے, باقی وہ ہے جو صدقہ کر دیا, یہ تو ضائع ہو جائے گا. یہ ضائع کا مطلب ختم ہو جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر تھے. اپنے لیے بھوک, افلاس, استغنا, دوسروں کے لیے کہ ان کو صدقہ کیا جائے. دیکھو امی عائشہ نے جن کو صدقہ کیا ان کو بھی تو نبی جا کے کہہ سکتے تھے کہ جیسے میں فاقے میں رہتا ہوں تم بھی فاقے میں رہا کرو, تم کیوں صدقہ لے رہے ہو, کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ ان کو نہیں آپ نے کہا. کیوں بھائی؟ دوسروں کے لیے اصول شریعت کے, پیٹ بھرو اس کا, اس کو بھوکا مت رکھو. بنو تمیم سے کچھ صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ان کے چہروں سے فاقے کے اثرات تھے, لگتا تھا کہ یہ بہت مسکین ہے, غریب ہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا. صحابہ سے کہا ان کا خیال کرو, ان کے چہروں سے فاقہ جھلک رہا ہے. جس صحابی کو گھر میں جو چیز ملی, کوئی کھجوریں لا رہا ہے, کوئی پنیر لا رہا ہے, جو کچھ ملا اٹھا کے لائے, اور ایسے کہتے رومال میں ان کے لیے مال جمع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. دوسروں کے لیے نبی کا اصول یہ تھا. اپنے لیے کیا اصول ہے کہ فاقوں پہ فاقے, اور تھوڑا سا گھر میں آیا تو ترغیب دے رہے ہیں امی عائشہ کو کہ تم نے اچھا کیا صدقہ کر دیا, کیونکہ جو صدقہ کیا ہے وہ باقی ہے, جو رہ گیا وہ باقی نہیں ہے, وہ تو ختم ہو جائے گا. آج میری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں, دوسروں کے لیے اصول یہ کہ ابھی کیا بتاؤں میں, پھر باتیں دوبارہ سے اٹھتی ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.